جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی دوست احباب کیسے ہیں؟ اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا یہ جو ہمارا لیکچر ہے یہ سیکنڈ ایئر کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہے۔ پاکستان اسٹڈی کا یہ لیکچر ہوا کرے گا۔ تو جیسے اسی چینل پر فقہی مسائل اور دیگر مسائل کو ڈسکس کیا جاتا تھا، احادیث مبارکہ کو ڈسکس کیا جاتا تھا، تو انشاءاللہ العزیز آج سے سیکنڈ ایئر کے بچوں کے لیے، خصوصاً اسپائر کالج کے بچے اور عموماً کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو پڑھنا چاہتا ہو، تو سب سے پہلے تو ریکویسٹ کروں گا کہ سبھی دوست احباب جو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کو ہر جو ٹاپک ہے پاکستان اسٹڈی کا، ہر چیپٹر کا وہ مل سکے۔ اس لیے میرا لنک میں نے آپ کو سامنے سینڈ کر دیا جائے گا لاسٹ پہ۔ پروفیسر قاری نیاز احمد گجر کے نام سے یوٹیوب چینل پہ آپ کو مل جائے گا، پروفیسر قاری نیاز احمد، تو اس کو سرچ کر لیجئے گا۔ اور آج کا یہ جو ہمارا ٹاپک ہے یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگا۔ پہلا حصہ جو ہوگا وہ ہر ایک بندے کے لیے ہوگا، ہر ایک مسلمان کے لیے ہوگا سننے کے لیے، خواہ وہ اسٹوڈنٹ ہے یا نہیں اسٹوڈنٹ ہے۔ اور جو دوسرا حصہ ہے وہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے ہوگا، جو طالب علم ہیں ان کے لیے۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور انتظامیہ کی خصوصیات۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور انتظامیہ کی خصوصیات۔ تو سب سے پہلے تو بچوں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے کون، کیونکہ پہلے ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروایا جائے گا، ان کا تعارف کروایا جائے گا، پھر انشاءاللہ اس کے بعد اگلی جو بات ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے گی۔ تو سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے متعلق یہ آتا ہے کہ کریم آقا امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ السلام نے سیدنا عمر فاروق کو رب تعالیٰ سے مانگ کر لیا، اس لیے کہ جب اسلام شروع کے دنوں میں ابھی لوگ زیادہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اسلام کہہ لیں کہ لوگ ابھی ڈرتے تھے کافروں سے، تھوڑا پریشان تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ عمر ابن الخطاب یا عمر ابن الحشام، باری تعالیٰ دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ میں یہ دعا کی کہ باری تعالیٰ اگر تو یہ دعا عمر ابن الخطاب کے حق میں قبول فرما لے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ تو اللہ پاک کے سامنے جب اس کے کریم آقا امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ السلام محبوب انبیاء نے یہ دعا کی کہ باری تعالیٰ عمر ابن الخطاب کو یا عمر ابن الحشام کو اسلام کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، تو اللہ پاک نے یہ جو دعا تھی یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول فرمائی، اور آپ نے پیارے نبی علیہ السلام کے قدموں میں آ کے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں مسلمان تھے ہونے والے، اور بعض روایتوں میں مختلف بھی ذکر آتا ہے۔ لیکن یہاں تک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد باقاعدہ مسلمانوں نے وہاں پہ نعرہ تکبیر بلند کرنے کے الفاظ، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے پر صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادیں بھی دیں، اور مبارک ہو عمر نے اسلام قبول کر لیا، اور مبارک ہو۔ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ السلام کے پاس سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں، سلام عرض کرنے کے بعد وہ بھی سیدنا عمر فاروق کے قبول اسلام کی آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جیسے یہاں پہ آپ کے صحابہ، آپ کے غلام عمر کے اسلام قبول کرنے پر خوش ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ،
اللہ پاک نے آپ کو آسمانوں سے مبارکباد بھیجی ہے، اور اللہ کے جو نوری فرشتے ہیں وہ آسمانوں پر عمر کے قبول اسلام کی ایک دوسرے کو دعوت ایسے ہی دے رہے ہیں، ایسے ہی مبارکباد پیش کر رہے ہیں جیسے زمین پر آپ کے صحابہ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کے بارے میرے اور آپ کے کریم آقا امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کی گنجائش ہوتی، اگر میرے بعد کوئی نبی کی گنجائش باقی ہوتی، یعنی میرے بعد اگر کسی نبی نے آنا ہوتا، تو اللہ پاک یہ نبوت کا جو ٹائٹل ہے، نبوت کا جو صحرا ہے، نبوت کا جو تاج ہے، اگر گنجائش ہوتی تو یہ ٹائٹل، یہ تاج، یہ صحرا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں آتا۔ یعنی کہ سیدھے لفظوں میں سمجھا دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اس لیے میں نے فرمایا کہ پہلا حصہ جس میں ابھی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انٹروڈیوس کروا رہا ہوں کہ یہ ہر بندے کے لیے ہے، ہر مسلمان کے لیے ہے، ہر بندہ، ہر مسلمان اس کو سمجھ بھی سکتا ہے اور اس کو پڑھ بھی سکتا ہے۔ لہٰذا نیکسٹ اگلی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انٹروڈکشن میں نیکسٹ حدیث پاک کا حوالہ دوں گا۔ مفہوم حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ السلام ایک پہاڑ پر چڑھے ہوئے تھے، پہاڑ پر تھے۔ تو اتنے میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ جب زمین پہ زلزلہ آیا، وہ پہاڑ ہلا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ السلام نے اس پہاڑ پر ایڑی ماری، اور ایڑی مار کے کہا ہے پہاڑ اپنی جگہ پہ رک جا، کیا تجھے پتا نہیں کہ اس وقت تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے اور 2 شہید موجود ہیں۔ تو اس سے ان سوالوں کا جواب بھی مل گیا کہ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے آنے والی باتوں کا علم عطا کیا تھا، عطا کردہ اللہ کا ہی ہے کہ ابھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضور کے بعد ابو بکر آئیں گے، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، کب جا کے وہ شہید ہوں گے؟ مگر قربان جائیں حضور نے آج پہاڑ پہ کھڑے ہوتے ہی یہ بشارت اور یہ علم جو تھا وہ بیان کر دیا کہ 2 شہید ہیں، ایک صدیق ہے اور ایک نبی ہے۔ بس حضور کے ایڑی مارنے کی دیر تھی کہ پہاڑ اپنی جگہ پہ رک جاتا ہے، اور وہ جو جنبش تھی زلزلے کی وہ وہیں پہ بند ہو جاتی ہے۔ چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اسی ٹاپک کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہ ابھی میں بات کر رہا ہوں۔ ابھی ان کے دور انتظامیہ کی خصوصیات پر میں آؤں گا، کیونکہ ابھی میرا پہلا پورشن اس ٹاپک کا چل رہا ہے۔ تو جو تیسری حدیث پاک کا میں ریفرنس دوں گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہیں، اور فرمایا جنت میں چراغ جلیں گے تو جنت روشن ہوگی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، مفہوم حدیث ہے، فرمایا میں نے معراج کی رات جنتیوں سے ملا، دوزخیوں سے ملا، اور میں نے وہاں پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا محل بھی دیکھا جو بڑا خوبصورت تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں اندر جا کے دیکھوں، مگر فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے تیری غیرت پر رشک آیا اور تیری غیرت کی وجہ سے میں اندر نہیں گیا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ غیرتیں، یہ رشک، سارا کچھ یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے ہے، یا رسول اللہ ایسا نہ کہیں، ہمیں شرمندہ نہ کریں۔ تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے متعلق میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ آپ کے بارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہوں، اسی راستے سے اگر شیطان بھی آ رہا ہو تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور عمر کا راستہ چھوڑ کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ شان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اور اسی طریقے ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے،
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ کے بارے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر جو تھا اتنا عدل و انصاف کرنے والے تھے اور اتنا عشق و محبت والے تھے. مشہور روایت آپ نے سنی کہ ایک دفعہ ایک جو یہودی تھا اس کا اور ایک مسلمان کا معاملہ کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا. تو وہ جھگڑا ہونے کے بعد جو فیصلہ تھا وہ پہلے حضور علیہ السلام کے پاس پہنچا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودی کی بات بھی سنی اور اس مسلمان کی بات بھی سنی، لیکن وہ یہودی حق پہ تھا. کریم آقا علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا مسلمان ہے لہذا میں اس کے حق میں فیصلہ دوں. آپ نے جو حق پہ تھا یہودی اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. اب وہ جو مسلمان ہے وہ کہتا ہے یار مجھے یہ فیصلہ نہ قبول نہیں، میں یہ فیصلہ عمر کے پاس لے جانا چاہتا ہوں. عمر کے پاس دونوں چلے جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. جا کے معاملہ پیش کیا. یہودی نے عرض کیا اے امیر المومنین عمر فاروق عمر ابن الخطاب، اگر اجازت ہو تو ایک بات کرنا چاہوں گا. جی بولیے. یہ جو فیصلہ بھی آپ کے دربار میں آیا ہے یہ ایک دفعہ پہلے آپ کے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جا چکا ہے اور امام الانبیاء نے یہ فیصلہ میرے حق میں دے دیا ہے. یہ مسلمان کہتا ہے کہ میں فیصلہ نہیں مانتا. منافق تھا نا اس وجہ سے. عمر فاروق اندر جاتے ہیں، جا کے تلوار اٹھا کے لے آتے ہیں اور آ کے پوچھا بتا بھی یہودی جو فیصلہ میرے آقا نے کیا میرے نبی نے کیا کیا تجھے قبول ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے قبول ہے. پھر مسلمان سے پوچھا بتا بھائی جو فیصلہ عمر کے نبی تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے وہ تجھے قبول ہے؟ اس نے کہا جی وہ ایسے ہے، میں آپ نے فرمایا قبول ہاں یا نہ، یس اور نو کا جواب دو. اس نے کہا نہیں. آپ نے تلوار ماری اور اس کی جو گردن تھی سر تن سے جدا کر دیا اور فرمایا جو عمر کے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر پھر اس کا فیصلہ ایسے فرماتا ہے. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی اگر حکومت کی بات کی جائے، عدل و انصاف کی بات کی جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے ایک کتا جو ہے وہ پیاس کی وجہ سے مر جائے، یا کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ بکری کا بچہ وہ بھی اگر پیاس کی وجہ سے مر جائے تو فرمایا قیامت کے دن اس کا دیندار بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. یعنی بے شک وہ اپنی دریا کے کنارے تھا، خود پانی نہیں پی سکا، فرمایا اس کا بھی دیندار عمر ہوگا قیامت کے دن. تو آج ہم کہاں پہ ہیں اور آج کے حکمران کہاں پہ ہیں پوری دنیا کے، پاکستان سمیت، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں امیر المومنین کہ اگر پانی کی وجہ سے کتا پیاسا مر جائے تو اس کا دیندار عمر ہوگا. آج لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، بے شمار 70 سال پاکستان کا نظام، باقی دنیا کا نظام، انسان مر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو اس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ آج ہماری بات ہو رہی ہے، جس کا یہ پہلا پورشن جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا. تو انشاءاللہ ابھی جو دوسرا حصہ ہے یہ تھا سیدنا عمر فاروق ہیں کون، جن کے بارے میں نے احادیث مصطفیٰ سے ریفرنس دے کے پہلے حضرت عمر کا بتایا. اب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور انتظامیہ کی جو خصوصیات ہیں سلیبس سے ریلیٹڈ ان پہ بات کروں گا اور وہ اگلا کلپ اسی کے ساتھ آپ کو مل جائے گا. یہاں تک بات سمجھیے گا. اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق دے. آمین ثم آمین.